وبرکاتہ۔ سادات ذوی احترام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، یا حق یا صفی، سارنگ مینا سعد صفی، المدد المدد یا صفی عبد الصمد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات گرامی، آج اس شب نور کو گواہ بنا کر ایک مرتبہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے کسوں کے بس، ہم کمزوروں کے زور، ہم بے سہاروں کے سہارے، آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے صحابہ کرام کا عشق نبی۔ اسی زمرے میں جب میں ابھی کچھ دیر پہلے کچھ جانکاری کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کن کن گوشوں پر مجھے گفتگو کرنی ہے، عزیزان محترم، مجھے ایک بہت پیاری آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی ایک تفسیر ملی کہ جس میں علامہ فخر الدین رازی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جب صحابہ کرام آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ ارشاد فرماتے تھے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ رسول کریم اس کے بدلے میں یہ ارشاد فرماتے تھے، جب جب سامنے سنا تو رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا انا نعمت اللہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ اور اپنے رب کی عطا کردہ نعمت کا چرچا کرو، اللہ کی عطا کردہ نعمت کا چرچا کرو۔ جب یہ لفظ، یہ الفاظ، یہ جملہ، یہ قرآن کی آیت صحابہ کرام نے رسول کریم کے سامنے پیش کی تو آپ رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی نعمت ہوں، میں اللہ کی نعمت ہوں۔ تو عزیزان گرامی، حکم ہوا کہ نعمت کا چرچا کرو، رسول کریم نے فرمایا میں نعمت ہوں، تو مسلمان کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے کہ ان کا چرچا نہ کرے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، رہے گا سدا ان کا چرچا رہے گا اور رہے گا، صبح قیامت تک رہے گا۔ جب تک
सूरज में गर्मी मौजूद है, चांद की चांदनी मौजूद है, ये हवाएं, कुल कायनात मौजूद है। अजीजाने गिरामी, तब तक भी और इस कायनात के वजूद के खत्म होने के बाद भी उनका चर्चा रहेगा। अजीजाने गिरामी, जिस एतबार से मौजू दिया गया कि सहाबाए किराम का इश्क मुस्तफा क्या है, अजीजाने गिरामी, जब हमारी पूरी की पूरी जिंदगी हमारे रसूल की जात को देखकर हमें गुजारनी है, तो सबसे ज्यादा बेहतरीन जो मिसाल हमें दिखती हुई नजर आती है वो जात सहाबाए किराम की है कि इनको देखकर हम अपनी जिंदगी में रोल मॉडल्स को अखज़ करें और अखज़ करने के बाद वैसे ही जिंदगी गुजारे जिस तरह से हमें गुजारना चाहिए। सबसे अहम चीज आज के दौर में यह आती है कि बात जब हमारे पीराने उज़ाम की आ जाए, बात जब हमारे उलमा की आ जाए, बात जब हमारे बुजुर्गों की आ जाए, तो हम लोग सड़कों से लेकर न जाने कहां कहां तक कोशिशें कर डालते हैं कि हम लोग उनकी नामूस की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन क्या मामला ऐसा है कि जब जब नामूस रिसालत की बारी आई, हम लोग अपने अपने घरों पर छुपे रहे, कभी भी वो हक अदा न कर पाए जो हक अदा हमें करना चाहिए था। पीराने उज़ाम के लिए हमने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, लेकिन बात नामूस रिसालत की आ गई तो हम घर पे खामोश बैठे हुए हैं। पीर की नामूस की बात आई तो हमने घर से लेकर थाने से लेकर पार्लियामेंट तक पूरा पूरा कब्जे में रखकर लोगों को सबक सिखा दिया कि हमारे पीर के बारे में बोलोगे तो हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं। लेकिन बात जब नामूस रिसालत की आएगी तब अजीजाने गिरामी, 14 साल के एक नौ उम्र सहाबी रसूल जो हर वक्त रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहते हैं, क्योंकि आपस में हमेशा से कोई किसी के करीब हो जाता है हमारे बड़ों के, तो हमारे दिल में ये आता है कि क्या वजह है कि ये करीब हैं, क्यों ऐसा मामला है कि ये करीब है। अजीजाने गिरामी, जिस तरह से 14 साल की नौ उम्र के वो सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे, साहबा आपस में कहते हैं कि जब देखो तब ये रसूल करीम से ही चिपका रहता है। सुबह देखो तब ये भी रसूल करीम के साथ, दोपहर को देखो तो ये रसूल करीम के साथ, शाम को देखो तो ये रसूल करीम के साथ, रात को देखो तो ये रसूल करीम के साथ। अजीजाने गिरामी, जैसे ही ये खबर आप रसूल करीम के कानों तक पहुंची कि सहाबा आपस में ये बातें कर रहे हैं, अजीजाने गिरामी, उसी वक्त सहाबा को तजुर्बा कराने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल से कहा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अजीजाने गिरामी, इतना कहना था कि उस बच्चे ने कहा जो उस वक्त आप रसूल करीम के इश्क में गिरफ्तार था। क्या कहता है वो सहाबी रसूल? उनकी जबान से जुमला जो निकलता है वो पहला जुमला होता है, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह। इतना कहना था सहाबा को तजुर्बा कराने के लिए। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो जाकर अपने बाप की गर्दन काट कर लेकर आ, जाओ जाकर अपने बाप की गर्दन काट कर लाओ। ये हुक्म सुनना था कि सहाबा की सफों से छलांग मारते हुए वो सहाबी रसूल दरवाजे पर पहुंचे जहां मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खड़े हुए थे। गले में आपके तीरो कमान था, कमर पर शमशीर लटकी हुई। वो सहाबी रसूल अलीउल मुर्तजा से शमशीर को छीनते हैं
اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہی ہیں کہ رسول کریم آواز دیتے ہیں نہیں نہیں رک جاؤ، میں تو دیکھ رہا تھا کہ اور ان کو دکھا رہا تھا کہ یہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، ورنہ آج ابھی کے ابھی میرا یہ صحابی، میرا یہ چاہنے والا اپنے باپ کی گردن اکھاڑ کر لے آتا، گردن کاٹ کر لے آتا۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ حکم ہو گیا رسول کریم کا، آدیش ہو گیا رسول کریم کا، آرڈر دے دیا گیا رسول کریم کی جانب سے۔ ذرا غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے تصوف کا ایک کلیہ مل گیا۔ تصوف کا کلیہ یہ ملا کہ جب ہمارا جو عاشق ہوتا ہے اور اس عاشق کا ایک معشوق ہوتا ہے، تو عزیزان گرامی جب عاشق و معشوق کی جو محبت ہوتی ہے، عزیزان گرامی اس میں کیا کرتا ہے آدمی کہ اپنا رنگ ڈھنگ سب کچھ اپنے معشوق کے کہے انوسار اس کے اکارڈنگ بنانے لگتا ہے، ڈھالنے لگتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا سچائی کے ساتھ ہم نے وہ عشق کی معرفت ادا کی یا نہیں کی؟ ہم کہتے ہوئے تو نظر آتے ہیں کہ ہاں ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ عزیزان گرامی عشق میں مرضیاں نہیں چلتی ہیں، جو یار کرا دے اسی پر بسم اللہ ہوتی ہے۔ جب عشق میں مرضیاں نہیں ہوتی تو آنکھ بند کرو اور ذات مصطفیٰ کو فالو کرنا شروع کر دو، ذات مصطفیٰ کو فالو کرنا شروع کر دو، ذات مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں آئینہ بنا کر رکھ لو اور اپنے صبح و شام ذات مصطفیٰ کے اعتبار سے گزارنا شروع کر دو۔ غور کریے عزیزان گرامی، جب عشق کی منزلیں طے ہوتی ہیں، حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نوجوان صحابی رسول، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگ بھگ 3 مرتبہ دن میں ان کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک روز آپ رسول کریم پہنچے اور آپ کے والد بزرگوار بھی وہاں پر تشریف رکھتے تھے۔ حضرت طلحہ کے پیشانی کو چوم کر آپ رسول کریم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جیسے ہی آنسو نکلتے ہیں تو حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار آپ رسول کریم کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا عزیزان گرامی، حضرت طلحہ بن برہ کے والد بزرگوار کو کنارے لے جا کر بتایا یہ جاتا ہے کہ آج شام کو طلحہ فوت ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ عزیزان گرامی جتنا ہی یہ کہنا تھا کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹے نے دیکھا طلحہ نے کہ باپ بھی رو رہے ہیں، رسول دو عالم بھی رو رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اتنا دیکھنا ہی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کاندھے پر اپنی چادر رکھتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت برہ کو طلحہ نے بلایا اور بلا کر کہا ابا جان معاملہ کیا ہے کہ آپ بھی روتے نظر آتے ہیں، رسول کریم بھی روتے نظر آتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی آپ نے صاحبزادے کو تو نہیں بتایا، لیکن عزیزان گرامی بہت زیادہ اسرار کرنے کے بعد حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آج شام کو تم فوت ہو جاؤ گے، انتقال کر جاؤ گے، اور رسول کریم کا حکم یہ ہے کہ جب طلحہ انتقال کر جائے تو اسے مجھے بتانا، میں اس کے جنازے میں آؤں گا۔ جیسے ہی یہ خبر حضرت طلحہ بن برہ نے سنی کہ رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا طلحہ انتقال کر جائے تو مجھے اطلاع کر دی جائے کہ میں آؤں گا، حضرت طلحہ اپنے والد بزرگوار کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابا جان ہرگز میرے رسول کو مت بتائیے گا کہ میں انتقال کر گیا۔ توجہ طلب ہے یہ جملہ، ہرگز یہ مت بتائیے گا کہ میں گزر چکا، میں انتقال کر چکا، میں فوت ہو گیا۔ حضرت برہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حکم تو رسول کریم کا یہ ہے کہ بتایا جائے کہ طلحہ انتقال کر گئے، وہ آئیں گے جنازے میں۔ کہتے ہیں کہ ابا جان میرے رسول کریم جب آئیں گے رات کا اندھیرا ہوگا، جب رات کا اندھیرا ہوگا تو جن گلیوں سے ان کا گزرنا ہوگا وہ گلیاں یہودیوں کی ہیں، کیا پتا یہودی ذات رسول کو کچھ نقصان پہنچا دے۔
ذات رسول کو کچھ نقصان پہنچاتے. اب عشق کی منزلیں طے کرو اور دیکھو کہ عشق جب کیا تھا. ہم آج کے دور کا جو عشق کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، آج کے دور کا جو عشق پیش کرتے ہیں اور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عزیزان گرامی، یہ عشق مجازی ہے. ذرا سا معشوق بہک جائے، پریشان ہو جائے عزیزان گرامی، فوراً عاشق کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں تم سے کوئی لینا دینا نہیں رکھتا. اگر سچائی کے ساتھ عشق کرنا ہے تو اس عاشق حقیقی اور معشوق حقیقی سے کرو عزیزان گرامی، جو ہاتھ چھڑا کر نہیں بھاگتا ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اگر عشق کرنا ہی ہے تو ذرا اس عشق کا نشہ کرو جس عشق کے نشے کا کبھی نشہ نہ ویسے کرنی سے اترا. یہاں تک کہ صحابہ کرام عزیزان گرامی نہ جانے کن کن منزلوں کو طے کر کر آپ رسول کریم کے پاس پہنچ جاتے اور عشق کی مثالیں پیش کرتے، ایک سے بڑھ کر ایک. حضرت طلحہ کا وصال ہو گیا، دفن کر دیا گیا. غیب داں نبی کو جب یہ بات پتا چلی کہ طلحہ گزر چکے ہیں، وصال ہو چکا ہے عزیزان گرامی، آپ رسول کریم فوراً گھر پر پہنچتے ہیں اور برہ سے پوچھتے ہیں کہ اے برہ، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ میرا طلحہ وصال کر گیا، میرا طلحہ انتقال کر گیا. تو پوری صورت بتائی کہ یا رسول اللہ، طلحہ کو تو یہ کہنا تھا کہ میرے رسول کریم رات کے اس پہر میں جب تشریف لائیں گے تو یہودیوں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے آئیں گے، کیا پتا میرے رسول کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، میرے رسول کی ذات پر کوئی حملہ نہ ہو جائے. عزیزان گرامی اتنا کہنا تھا کہ آپ رسول کریم کی آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ہمارا تو آپ کا عقیدہ یہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ذات رسول کو اپنی آنکھوں سے سنہری جالیوں کے پیچھے دیکھ لیں، لیکن قربان جائیں اس زندگی پر. آپ رسول کریم کی ذات نے دیکھ سنا کہ طلحہ گزر گئے، مجھے نہیں بلایا. طلحہ کا یہ جملہ، ہماری آپ کی آرزو یہ کہ ہم روضہ رسول پر چلے جائیں، قبر رسول پر چلے جائیں. آج رسول کریم یہ جملہ سن کر کہتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ میرے طلحہ کی قبر کہاں ہے، میرے طلحہ کی قبر کہاں ہے. صحابہ کرام روایت کرتے ہیں آج میں نے انوکھے رسول کو انوکھی دعا کرتے دیکھا، انوکھے رسول کو انوکھی دعا کرتے دیکھا. وہ دعا یہ تھی کہ ہم لوگوں نے اکثر و بیشتر تو سنا، جب بھی صحابہ کرام کی مزار پر، صحابہ کرام کی قبر پر آپ رسول کریم گئے تو کیا دعا فرماتے ہیں کہ یا خدا اس کی قبر کو کشادہ کر دے، یا خدا اس کی قبر کو کشادہ کر دے، یا خدا اس کا حساب و کتاب آسان کر دے. یہاں انوکھی دعا یہ ہو رہی ہے، رسول کو رقت طاری ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور رسول دعا فرما رہے ہیں یا خدا میرے طلحہ کا جب تجھ سے وصال ہو تو اس کے لیے آسانی فرما، اس سے خوشنودی و رضا کا حال فرما. یہ ہے عزیزان گرامی عشق کی منزل. یہاں پر ایک طرفہ عشق نہیں ہوتا، اگر عشق کیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ بھی دیا جاتا ہے. آپ آج دیکھ لیجئے پوری کائنات بھر میں عاشقان مصطفیٰ آج ربیع النور کی اس شب نور میں جگہ جگہ، گھر گھر، سڑک، چوراہے، چوک، ہر جگہ چراغاں میلاد کی محفل اور کل صبح کو جلوس محمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. غور کریے عزیزان گرامی، یہ ہے صحابہ کرام کا عشق. اگر صحابہ کرام نے عشق کیا تو اس عشق کا پلٹ، اس عشق کا بدلہ آپ رسول کریم نے اس طرح سے دیا. اور کریے حضرات گرامی کہ جب غزوہ احد میں غالباً آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑا دی گئی، شہادت کی خبر اڑا دی گئی کہ آپ رسول کریم شہید ہو گئے. ایک صحابیہ ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے، سر پر ردا رکھی اور میدان جنگ کے لیے روانہ ہو. راستے میں ایک شخص ملا، اور ایک شخص ملتا اور مل کر کہتا ہے، اب غور کریں عزیزان گرامی کہ یہاں پر عشق صحابہ کرام کن کن منزلوں سے طے ہوتا ہوا.
آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. حضرت ام عمارہ جیسے ہی سر پر ردا رکھ کر میدان جنگ کے لیے روانہ ہوتی ہیں، راستے میں ایک شخص ملا، کہنے لگا ام عمارہ تم کو معلوم ہے کہ جس جنگ میں تمہارا شوہر گیا ہوا تھا، تمہارا باپ گیا ہوا تھا، تمہارا بیٹا گیا ہوا تھا، تمہارا شوہر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. ام عمارہ کہتی ہیں شوہر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. شوہر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ آگے پھر سے بڑھی، پھر ایک شخص ملا، کہتے ہیں ام عمارہ تم کو معلوم ہے اس جنگ میں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. ام عمارہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں شوہر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، بیٹا قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ آگے بڑھتے عزیزان گرامی، پھر سے ام عمارہ کو ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے کہ اے ام عمارہ تم کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں، جس جنگ میں تمہارا باپ، بیٹا اور شوہر گئے ہوئے تھے، باپ بیٹے کے ساتھ ساتھ، شوہر اور بیٹے کے ساتھ ساتھ تمہارے باپ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ام عمارہ کہتی ہیں شوہر مرتا ہے تو مر جائے، بیٹا مرتا ہے تو مر جائے، باپ مرتا ہے تو مر جائے، ذرا ایک بات بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں؟ اب میدان جنگ میں پہنچی حضرت ام عمارہ، دیکھتی کیا ہے؟ اب اس کو زمانے عشق میں یہ سن لیجئے کہ 14ویں کا چاند تاروں کے جھرمٹ کے بیچ میں موجود ہے. رسول دو عالم، ادھر ابو بکر، ادھر عمر، ادھر عثمان، ادھر حیدر کرہ، بیچ میں رسول دو عالم. آپ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی آگے جاتی ہیں، کہتی ہیں لبیک یا رسول اللہ، کبھی پیچھے آتی ہیں، کہتی ہیں لبیک یا رسول اللہ، کبھی دائیں جاتی ہیں، کہتی ہیں لبیک یا رسول اللہ، کبھی بائیں جاتی ہیں، کہتی ہیں لبیک یا رسول اللہ. عزیزان گرامی، جیسے یہ کہنا تھا، آپ رسول کریم پلٹ کر دیکھتے ہیں، اب پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ ام عمارہ ہیں، ان کا باپ بھی شہید ہوا، ان کا بیٹا بھی شہید ہوا، ان کا شوہر بھی شہید ہوا. حضرت رسول دو عالم یہ محبت و عشق دیکھ کر ام عمارہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اشارہ کر کر کہتے ہیں آج کا دن تو ام عمارہ کا ہی ہے. جیسے ہی یہ صدا دیکھتی ہیں کہ وہ لبیک یا رسول اللہ، کبھی آگے سے کہتی ہیں لبیک یا رسول اللہ، پیچھے سے کہتی ہیں لبیک یا رسول اللہ، دائیں سے کہتی ہیں لبیک یا رسول اللہ، بائیں سے کہتی ہیں لبیک یا رسول اللہ. جب صحابہ کرام لبیک لبیک کی صدا سنتے ہیں تو پوری جنگ کی جماعت ایک آواز میں لبیک یا رسول اللہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے. اور عزیزان گرامی، وہی وقت تھا کہ غزوہ احد کا معاملہ پلٹا اور فتح و کامرانی مسلمانوں کے نصیب میں آئی. یہ عزیزان گرامی عشق صحابہ کرام کا کہ اپنا کنبہ کا کنبہ قربان کر دیا، اپنا گھر کا گھر قربان کر دیا، اپنا خاندان کا خاندان قربان کر دیا، لیکن اف نہیں کیا. لیکن آج جب ناموس رسالت کی باری آتی ہے تو باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ اس کام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا اس کام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوچو کہ جس نبی نے ہمیں کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی میں داخل کیا، کہ آج ہم وہ معرفت ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو اینالائز کرنا شروع کریں تو سچائی کے ساتھ بتائیے عزیزان گرامی، یہاں پر آج شب نور ہے، کوئی آدمی جھوٹ بولنے والا تو نہیں بیٹھا ہوگا، مجھے یقین نہیں، پورا یقین ہے اس چیز کا کہ کوئی آدمی جھوٹ بولنے والا تو نہیں بیٹھا ہوگا. کوئی ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جس کو معلوم ہو یہاں پر کہ اگلا پل، اگلا سیکنڈ ہی نہیں، اگلا ملی سیکنڈ وہ گزار پائے گا یا نہیں گزار پائے گا؟ کسی کو معلوم؟ ہر فرد یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اگلی سانس لے پائیں گے یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلی آنکھ جھپکا پائیں گے یا نہیں، جو کھایا ہے وہ بول و براز کی شکل میں نکال پائیں گے یا نہیں. عزیزان گرامی، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی کے ابھی الان اسی وقت ایٹ اے ٹائم اگر فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو دکھا پائیں؟ کیا ایک عمل ہمارا ایسا ہو کہ ہم اپنے نبی کو دکھا پائیں، ہمیں یہ دعویٰ ہو کہ ہمارے نبی دیکھیں گے تو خوش ہوں گے؟
عزیزان گرامی کبھی خود سے بھی یہ سوال کرنے کی کوشش کیجئے کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے نبی کے سامنے پیش ہوں تو ہم سرخ روئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کہیں دیکھیے یا رسول اللہ یہ اعمال ہم لے کر آئیں. نہ ہماری نمازیں وقت پر ادا ہوتی، نہ فرائض و واجبات، سنن و مستحبات ہمارے وقت پر ادا ہوتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہاں ہم بریلوی ہیں، ہاں ہم سنی ہیں، ہاں ہم حنفی ہیں. یہ دعوے بیکار ہے جب تک معرفت مصطفیٰ عزیزان گرامی ادا نہیں ہو. اگر سچائی کے ساتھ عاشق ہو تو عشق کر کر دکھاؤ. فجر کی نمازیں عزیزان گرامی دیکھیے صفیں پوری نہیں ہو پاتی، مؤذن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور ہم نوم میں ہی پڑے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی محض وہابیوں کو جلانا، دیاونا کو جلانا عشق مصطفیٰ نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ نہیں ہے. اپنے کردار کو عشق مصطفیٰ کے مطابق بنا لینا، اس کے مصطفیٰ کے مطابق ڈھال لینا، یہ سچا خراج عقیدت ہے ذات مصطفیٰ کے لیے. نام مصطفیٰ جب آئے عزیزان گرامی لوگوں نے اپنی پوری کی پوری سلطنت لٹا دی نام مصطفیٰ پر. آج ہم کل کا دن جلوس محمدی کا ہوگا، دیکھیے گا آپ کس کس طریقے کے لہو و لعب ہو رہے ہوں گے، کس کس طریقے کے ڈانس ہو رہے ہوں گے، کس کس طریقے سے رومال اٹھائے جا رہے ہوں گے، کس کس طریقے سے وہ کام ہو رہے ہوں گے جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مولود شریف سے کوئی لینا دینا. کیا ہمارے عقائد و نظریات، کیا ہمارے اصول و ضوابط ایسے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح سے میلاد مکرم منائیں؟ آپ غور کریے عزیزان گرامی، سلطان عبدالحمید خلیفہ عثمانیہ، خلیفہ سلطنت عثمانیہ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جیسے ہی یہ خبر پتا چلی کہ ریل کی پٹریاں مدینہ منورہ کے شہر میں داخل ہو رہی ہیں، سلطان عبدالحمید نے یہ حکم دے دیا کہ سارے جتنے بھی انجینئرز ہیں ان کو بلا کر لے کر آؤ. سارے انجینئرز کو بلایا گیا دارالخلافہ پہ، دارالحکومت میں آئے سارے انجینئرز. ایک حکم دے دیا گیا کہ جاؤ جا کر سارے انجینئرز کا کھانے کا پورا انتظام کرو. سلطان عبدالحمید بیچ میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ کیسا کام چل رہا ہے؟ کہا بہت اچھا کام چل رہا ہے. کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا ہے کہ مدینے کی سرحد میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں اور پٹریاں بچھائیں گے. کہا پٹریاں کیسے بچھاؤ گے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ ہم پٹریاں بچھائیں گے، نیچے اینگلز رکھیں گے، اوپر ہتھوڑیوں سے کیلوں کو ٹھوکیں گے. کہا اس میں شور کتنا ہوگا؟ کہا شور تو بہت ہوگا جب لوہے سے لوہا ٹکرائے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر بچھا سکتے ہو تو بچھاؤ، نہیں بچھا سکتے ہو مت بچھاؤ، لیکن ایک کام کرنا کہ میرے نبی کے شہر میں آوازوں کو بلند مت کرنا. کیا بات، اللہ، کیونکہ اس شہر کو نسبت ہے میرے رسول سے، وہاں پر شور نہیں ہونا چاہیے. تو بعد میں فیصلہ یہ طے ہوا کہ ہتھوڑے کے متھے کے اوپر کپڑے کو باندھ کر کیلوں کو ٹھوکا جائے گا تاکہ اس سے آوازیں بلند نہ ہوں، اور نسبت رسول جس شہر کو حاصل ہے وہاں پر شور و شرابہ نہ ہو. لیکن عزیزان گرامی جس جلوس کو نسبت رسول حاصل ہے عزیزان گرامی، اس جلوس میں اس قسم کا شور و شرابہ کیوں نہیں؟ ہمارے سروں پر عمامے ہوتے، جسم پر اسلامی لباس ہوتے، نظریں جھکی ہوئی ہوتی اور لبوں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی. کیا یہ عشق ہے؟ کیا یہ معرفت رسول ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی اپنی افکار و نظریات کو بلند کیجئے. اور صحابہ کرام نے جو ہمیں عشق مصطفیٰ سکھایا، اس عشق مصطفیٰ کے معیار کو اپناتے ہوئے عزیزان گرامی اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.